دعوت کے معنی ذہن کا بنانا ہے. ایک دم سے آدمی دین پر نہیں آئے گا. میری بات کو یاد رکھو. کئی جھگڑے ہمارے سامنے آئے, میاں بیوی کے اندر لڑائی ہو گئی, باپ بیٹوں میں لڑائی. اور لڑائی کیا؟ یعنی باپ دین چاہ رہا ہے, بیٹے نہیں چاہ رہے. شوہر دین چاہ رہا ہے, بیوی نہیں چاہ رہی. تو اب وہ جو دین کو نہیں چاہتا تو اس سے لڑائی نہیں کرنا, اس سے بغیر ضرورت کے سختی بھی نہیں کرنا. بغیر ضرورت کے سختی منع ہے. اور حکمت سے بات کر دی, حکمت سے بات کر. بغیر حکمت کے اگر بات کی اور بلا ضرورت اگر سختی کی تو اس کا نقصان بعض مرتبہ یہ ہوگا کہ آپ ایک حکم ٹوٹ رہا ہے, اس کو چالو کرنے کی فکر میں سختی کر دی, حکمت چھوڑ دی. تو اب تک تو ایک حکم ٹوٹ رہا تھا, آپ کی بے حکمتی سے اب 15 حکم ٹوٹنے لگیں گے. غیبتیں گھر میں ہوں گی, لڑائی جھگڑے ہوں گے, مقدمے بازیاں ہوں گی, 2 گروپ ہوں گے. بیوی باپ ماں سے مل کر اور ایک گروپ بنائے گی. خود آپ کے ماں باپ آپ کے خلاف ہوں گے, دینی ان کا ذہن نہیں. پارٹنر جو ہیں وہ خود اب آپ سے کہیں گے کہ میں پارٹنرشپ نہیں کرنی ہمیں تیرے سے, ان میں اور تم میں ٹھنے گی. پھر بعد مرتبہ کچہریوں میں جانا پڑتا ہے, پھر اس میں جھوٹ. تو گیا تو تھا ایک حکم کو چالو کرنے, لیکن نبیوں والا طریقہ اختیار نہیں کیا جس کے سکھانے کے لیے 4-4 6-6 مہینے جماعتوں میں پھراتے ہیں. وہ نبیوں والی حکمت نہیں لایا تو ایک حکم کیا چالو ہوتا, 15 حکم اور زیادہ ٹوٹ گئے اور آدمی پریشان ہو گیا اور آدمی سوچ میں پڑ گیا. پھر آدمی بعد مرتبہ کم ہمت ہو کر خود اپنے اندر سے بھی دھیمے دھیمے دین نکل جانے کا خطرہ ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, اللہ حاکم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے. حکم بھی دیتے ہیں اور اس میں بڑی حکمتیں, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکمتیں سکھائی. اور بڑے میں بڑی حکمت جو ہے وہ ذہنوں کا بنانا. اور اس میں 3 باتیں. ایک تو اللہ کی عظمت. دیکھیں صبح سے اب جب سے میں نے بیان شروع کیا میں اللہ کی عظمت ہی کو بیان کر رہا ہوں. اللہ میرے دل میں اتار دے, اللہ آپ کے دل میں اتار دے. اللہ کی عظمت دل میں آ گئی, اللہ کی بڑائی دل میں آ گئی, تو پھر تکلیفوں کا اٹھانا آسان. 100 سے زیادہ جماعتیں سال بھر 1.5 سال کی اس وقت دنیا کے اندر چل رہی ہے, اور آپ ہی کے جیسے وہ کاروبار والے اور بال بچوں والے بڑی زبردست تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. لیکن ان تکلیفوں کا اٹھانا ان کے لیے صرف آسان ہی نہیں بلکہ لذت والا ہے. انہیں تکلیفوں میں مزہ آتا ہے. کیوں؟ کہ ان کو معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ راضی ہوگا, اور جب اللہ راضی ہوگا تو پھر اللہ کے راضی ہونے کی جگہ اور مہمان خانہ وہ ہے جنت. اس جنت کے اندر ہمیشہ رہنے ملے گا. تکلیف تو اٹھانی اس دنیا کے 60-70 سال میں, اور یہاں پر بھی تکلیف ہی تکلیف ہو یہ نہیں, بلکہ اللہ پاک مدد بھی کرتے ہیں. لیکن وہ اللہ کے راضی کرنے کا شوق ان میں آ گیا. دیکھیں اتنی تکلیف اٹھا رہے, اور جس میں اللہ کے راضی کرنے کا شوق نہیں آیا, ذہن نہیں بنا, تو وہ ایک حرام چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا. وہ کہے گا کاروبار کو حلال پر لاؤں گا تو پیسہ کم ہو جائے گا, تو اس کا ذہن تو
پیسے کا بنا ہوا ہے. آپ ذہن اس کا یہ بناؤ کہ زندگیوں کا بنانا، زندگیوں کا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، اطمینان پریشانی اللہ کے ہاتھ میں. دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں سے زندگیوں کے بننے کا تعلق بھی نہیں اور زندگیوں کے بگڑنے کا تعلق بھی نہیں. جس کی زندگی اللہ بنائے گا اس کی بنے گی، جس کی زندگی اللہ بگاڑے گا اس کی بگڑے گی. ملک اور مال دے کر اللہ نے زندگی بگاڑنا طے کر دیا تو ملک اور مال ہوگا اور زندگی بگڑے گی، جیسے قارون، فرعون اور حامان. اور اگر کچا مکان ہو، تعداد تھوڑی ہو، سامان تھوڑا ہو، طاقت بھی تھوڑی ہو، اور اللہ نے زندگی بنانے کا فیصلہ کیا تو ان کی بن جائے گی، جیسے بنی اسرائیل اور جیسے صحابہ، ان کی زندگی بن گئی کیونکہ اللہ نے بنانا طے کر دیا. یہ ذہن بنانے کی چیز ہے، ہمارا اپنا بھی ذہن یہ بنے. زیادہ ہوں گی تو میں تمہاری زندگی بنا دوں گا، یہ خدا کا قانون نہیں. میٹیریل اور چیزیں تمہارے پاس کم ہوں گی تو میں زندگی اجاڑ دوں گا، یہ خدا کا قانون نہیں. خدا کا قانون کیا ہے؟ خدا کا قانون یہ ہے کہ تیری زندگی میں بناؤں گا اگر تیرا عمل بنا ہوا ہو اور تیرے اندر ایمان کی طاقت ہو اور تو دیندار ہو تو پھر میں تیری زندگی بنا دوں گا. اگر مالدار ہے تو بھی بنا دوں گا. اس سے بھی مت گھبرانا کہ ہم مالدار ہیں تو بھائی قارون بھی مالدار تھا تو پھر مالداروں کی زندگی قارون کی طرح اجڑے گی. بالکل نہیں، بالکل نہیں. سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تو مال تھا، داؤد علیہ السلام کے پاس بھی تو ملک اور مال تھا، ان کی تو بنی. زندگی کے بنانے اور بگاڑنے کا جو خدائی قانون ہے یہ ملک اور مال نہیں، بلکہ سر سے لے کر پیر تک بدن کے جتنے حصے ہیں ان کا استعمال اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہو جائے تو پھر اللہ فیصلہ کریں گے کہ اس کی زندگی بنے، پھر اس کی زندگی کوئی بگاڑ نہیں سکتا. ایمان، اعمال اور دینداری ہو تو پھر اللہ پاک زندگی کو بنائیں گے. یہ ذہن بنایا جائے.